بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ وَإِذْ جَعَلْنَا، واو کا مطلب ہے اور، از جب، وَإِذْ اور جب، جعلنا قرار دیا ہم نے، بنایا ہم نے مطلب قرار دیا ہم نے، البیت گھر کو، مراد خانہ کعبہ ہے، جب قرار دیا ہم نے گھر کو مثابتاً بار بار لوٹنے کی جگہ، جب قرار دیا ہم نے خانہ کعبہ کو بار بار واپس آنے کی جگہ، للناسی لام زیرلی کا مطلب ہے واسطے کے لیے، اور ناس کا مطلب ہے لوگ، لوگوں کے لیے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب قرار دیا ہم نے خانہ کعبہ کو بار بار لوٹنے کی جگہ لوگوں کے واسطے، وَأَمْنًا اور کیا قرار دیا؟ امن والی جگہ قرار دیا، خانہ کعبہ کو مثابہ قرار دیا اور امن قرار دے دیا۔ وَاتَّخِذُوا، واو دوبارہ آ گیا جس کا مطلب ہے اور، اتخاذ کسی چیز کو بنانا یا کسی چیز کو لینا پکڑنا، یہاں مراد ہے بنانا۔ وَاتَّخِذُوا اور بناؤ، من میں سے، بناؤ میں سے، مقامی ابراہیم ابراہیم کے مقام میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو پتہ ہے مقام ابراہیم ہمارے اردو میں بھی یہی کہتے ہیں، کعبے کے نزدیک ایک پتھر ہے، اور بناؤ مقام ابراہیم میں سے مصلی نماز پڑھنے کی جگہ، نماز وہاں پڑھو مقام ابراہیم کے پاس، مصلی نماز پڑھنے کی جگہ۔ اور عہدنا ہم نے حکم دیا، ہم نے عہد دیا، اللہ کا حکم جو ہے وہ وعدے کی طرح ہی پورا کرنا ہوتا ہے۔ وعہدنا اور ہم نے حکم دیا، الی ابراہیم ابراہیم کو، واسماعیل اور اسماعیل کو، ان کے، طہرا خوب پاک رکھیں وہ دونوں، ان طہرا تم دونوں خوب پاک رکھو۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے حکم دیا ابراہیم کو اور اسماعیل کو کہ تم دونوں پاک رکھو، بیتیا میرا گھر، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ آیات مبارکہ کے ترجمے سے یہ سمجھ آ گیا ہے کہ خانہ کعبہ کی شان اور فضیلت، اس کی
اللہ کے شعائر میں سے ہونے کی حیثیت یہ بتائی جا رہی ہے۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق اور رابطہ کیا ہے؟ پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت اور سیادت کا تذکرہ تھا، اور وہ تذکرہ بنی اسرائیل کو متوجہ کرنے کے فوراً بات کیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل اپنے اللہ کی نظر میں محبوب ہونے کے کھوکھلے اور بے بنیاد قسم کے دعووں کو دہراتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ انعامات امامت کے، سیادت کے اللہ نے جو ان کو دیے تھے وہ بہت شرطوں کے ساتھ مشروط تھے۔ ان شرطوں پہ جب تک یہ لوگ قائم رہے، ان کی امامت سیادت رہی، اس کے بعد ان کا حق نہیں ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کی آزمائشوں پر کامیاب اترنے کے تذکرے سے یہ پتہ چلا کہ امامت اور سیادت اسی کے لیے ہے جو اللہ کے دیے ہوئے احکام والی آزمائش کو پاس کر لے، اس امتحان میں پاس ہو جائے، اور وہ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے فالوورز، ان کے متبعین ہیں۔ اب یہودیوں کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ، کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے اتارے ہوئے اللہ کے احکام اور آزمائش میں کامیاب ہو کر دکھا دیں۔ یہودیوں کی جس طرح اپنے برحق اور اللہ کا محبوب ہونے کی کہانیاں بے بنیاد تھیں، غلط تھیں، اسی طریقے پر یہودیوں کی خانہ کعبہ پر تنقید کرنے والی باتیں بھی بے سروپا اور کھوکھلی باتیں تھیں۔ وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ خانہ کعبہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ مشرکین نے، بت پرستوں نے، اور ان کی زبان میں، یہودیوں کی زبان میں جاہلوں نے، کیونکہ یہودی پوری دنیا کے لوگوں کو جاہل کہتے تھے اور خود کو پڑھا لکھا کہتے تھے کہ ہم تو بھائی کتاب والے، ہم تو پڑھے لکھے۔ تو جاہلوں نے یہ ایک عمارت بنا لی ہے، کمرہ بنا لیا ہے، اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اس کا انکار کرتے تھے، کعبہ کی کسی بھی طرح اللہ کے ساتھ نسبت کا انکار کرتے تھے، کعبہ کے گرد طواف کرنے کی عبادت کا انکار کرتے تھے، اور سب کچھ کو مشرکین اور جاہلوں اور بت پرستوں کی رسم و رواج قرار دے کر جھٹلاتے تھے۔ اب جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام کعبے کی تعظیم فرما رہے ہیں، تو یہودیوں کا کعبے پر تنقید کرنا وہ اور بھی زور پکڑ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے کعبے کی یہاں پر شان بھی بیان کی، اس کی نسبت اپنی طرف کی، اس کو اپنا گھر قرار دیا، اور بتایا کہ تم ایسے نالائق ہو کہ دعویٰ تو تم کرتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کا، ان کی ملت کا، اور کہتے ہو کہ ہمارے تمام انبیاء علیہ السلام کے جد امجد حضرت ابراہیم تھے، اور تم کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم کے طریقے پر ہم ہیں، اور حال تمہارا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کا جو گھر تعمیر کیا، اور جس گھر کا طواف اور تعظیم سارے انبیاء علیہ السلام نے کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا طواف کیا، اس کا تم انکار کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جاہلوں کی بنائی ہوئی فضول سی کوئی چیز ہے۔ تو جس طریقے پر پیچھے تذکرہ تھا یہودیوں کے اپنے بارے میں اس دعوے کا کہ ہم اللہ کی نظر میں بڑے محبوب ہیں اور ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، اسی طریقے پہ تو پیچھے اس کا بھی رد کیا تھا، اس بات کا بھی رد کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو کعبہ کی اہمیت اور فضیلت کا انکار کرتے ہو، یہ انکار بھی بے بنیاد ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا پچھلی آیتوں کے ساتھ رابطہ اور تعلق۔ اللہ رب العزت نے بیت کو، کعبے کو اپنا گھر قرار دیا۔ البیت کا مطلب ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ کعبہ قرآن کریم کی دوسری آیت سے بھی پتہ چلتا ہے اور روایات سے بھی، وہ اس دھرتی پہ، زمین پہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، سب سے پہلی عظیم تعظیم اور
شرافت والی جگہ ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے فرشتوں کے ذریعے سے کعبے کو تعمیر کرایا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں تشکیل فرما دیا گیا، دنیا میں ان کی ڈیوٹی ٹرانسفر کر دی گئی گویا، تو اس وقت یہ کعبے کے اثرات عمارت منہدم ہو چکی تھی، کیونکہ فرشتوں کی تعمیر کو کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کی مدد سے وہ جگہ نشاندہی فرمائی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا۔ اور پھر طوفان نوح میں یہ دوبارہ اس کے نشانات وغیرہ کم ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے تک اس کے نشانات بالکل ختم ہو گئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ اس کو تعمیر کیجئے، اور اسی طریقے پہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پرانی بنیادوں کی نشاندہی کر دی کہ یہ اس کے پرانے پتھر ہیں، بنیادیں ہیں، انہی کے اوپر آپ تعمیر کر دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کمسن لڑکے کو، جو کہ اس وقت لڑکا ہی تھا اور نوجوان بالغ نہیں ہوا تھا بلکہ چھوٹا لڑکا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو ساتھ لے کر کعبہ کی تعمیر فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہی رہی، یہاں تک کہ قریش کے دور میں مختلف سیلابوں اور بعضی جنگوں وغیرہ آگ لگنے کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے کعبے کی عمارت جو ہے وہ مخدوش ہو گئی تھی، کمزور ہو گئی تھی بہت زیادہ۔ تو قریش نے مشورہ کیا کہ اس کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے، اور دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے حلال پیسہ جو تجارت سے کمایا ہوا ہو وہ لگانا ہے، کیونکہ وہ لوگ تجارت کے علاوہ لوٹ مار بھی کر لیتے تھے، قافلوں کے گزرنے کے راستے پر بلا وجہ بیٹھ جاتے اور قافلے کو لوٹ کے لے آتے۔ تو کہا کہ نہیں، یہ اس طرح کا پیسہ نہیں، تجارت والا پیسہ اس پہ لگائیں گے۔ اور کوئی جہاز ٹوٹا تھا کسی ساحل پہ، تو اس جہاز کی بڑی موٹی بھاری لکڑی وغیرہ وہ خریدی گئی، اور باقی جو تعمیر کا کام تھا پتھر اور گارا تیار کر کے اس کو کیا گیا، لیکن وہ بجٹ ختم ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی وہ ذرا لمبی تھی۔ آج یہ جو حطیم ہے، حطیم جو ایک بریکٹ سا بنا ہوا ہے کعبے کے برابر میں، نیم سرکل، نیم دائرہ جو ہاف سرکل ہے، وہ بھی کعبے کی بلڈنگ کے اندر شامل تھا، وہ ایریا بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کے 2 دروازے رکھے تھے، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف۔ تو اب قریش کے پاس پیسے ختم ہو گئے، بجٹ ختم ہو گیا، تو انہوں نے کعبے کو اسکوائر شیپ میں، یعنی چورس چوکور اس کو تعمیر کر دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی وہ چوکور نہیں تھی، ایک طرف سے مستطیل اور دوسری طرف سے گولائی میں ایسے تھی۔ تو اب چونکہ پیسے ختم ہو گئے تھے تو اسی طریقے پہ تعمیر کر دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خواہش کا اظہار کیا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام والے نقشے پر کعبے کو دوبارہ تعمیر کر دوں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے عملی طور پر ایسا نہیں کیا، یا اس کا موقع نہیں ملا، اور نبی پاک علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد حضرات خلفائے راشدین کا دور گزرا، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے ہیں، ان کو کچھ ہفتوں کے لیے خلافت ملی، انہوں نے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام والی تعمیر بنا دی، لیکن پھر کچھ سیاسی معاملات ہوئے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، مخالف دھڑے نے ان کو شہید کر دیا، اور اس مخالف دھڑے کے لوگوں نے کہا کہ چونکہ یہ ہمارے ناپسندیدہ سیاسی مخالف نے یہ بنایا تھا تو ہم اس کو ختم کریں گے، اور ہم نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں جیسا تھا ویسا بنائیں گے۔ تو انہوں نے دوبارہ کعبے کو ویسا بنا دیا جیسا قریش نے بجٹ کم ہونے کی وجہ سے بنایا تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر مسلمانوں کا اس پر اتفاق رہا کہ بھئی یہ بار بار تماشا نہیں کرنا ہے کہ یوں بناؤ، بس اب جیسا ہے ایسا ہی رہے گا۔ تو تب سے لے کر اب تک کعبہ کی یہی تعمیر ہے جو ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو چاہے کہ کعبے کے اندر نماز پڑھے تو وہ کعبے کا دروازہ کھول کے اندر جانے کی ضد نہ کرے، وہ اگر حتیم کے اندر آ کے نماز پڑھ لیتا ہے تو کعبے کے اندر اس کی نماز ہو گئی۔ اسی لیے اہل اسلام
اس کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ حتیم کے اندر جا کے 2 نفل نماز ادا کر لیں۔ اللہ رب العزت نے اس کعبے کو مثابہ بنایا۔ مثابہ بار بار آنے کی جگہ، بندہ عبادت کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرتا ہے، عبادت کو بار بار کیا جاتا ہے، تو کعبہ چونکہ عبادت کی جگہ ہے اس لیے لوگ وہاں بار بار آئیں گے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کعبے کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ پیدا کیا ہے ہر صاحب ایمان کو۔ ہر صاحب ایمان چاہتا ہے کہ بار بار وہاں جائے، اور اس کو امن کی جگہ قرار دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہاں پر یعنی شکار کرنے سے بھی منع فرمایا۔ قرآن کریم میں بھی اس کی ممانعت آتی ہے۔ اور خود یہ جو مشرکین تھے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے دور چلے گئے تھے، لیکن یہ والی جو تعلیم تھی حضرت ابراہیم کی کہ کعبے کے پاس کسی کو قتل نہیں کرنا ہے، تو وہ اس کا خیال کافر لوگ بھی کرتے تھے، تو مسلمانوں کو اس کا خیال اور زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں اس کا حکم ہے۔ آتا ہے کہ وہ لوگ اب باپ کے قاتل کو دیکھ لیتے، دنیا میں کہیں بھی دیکھ لیتے تو پہنچتے اس تک اور اس کو قتل کر کے چھوڑتے۔ ضدی لوگ تھے، دشمنی میں پکے تھے، لیکن اگر باپ کا قاتل کعبے کے پاس آ جاتا تو اس کو حرم شریف کے اندر اس کو قتل نہیں کرتے تھے۔ تو یہ امن کی جگہ ہے۔ ہماری شریعت میں بھی یہی حکم ہے کہ وہاں پر شکار نہیں کرنا ہے، وہاں پہ دشمن کو نہیں مارنا ہے، یہاں تک کہ کوئی ڈاکو چور لٹیرا وہ ایسا خطرناک جو لوگوں کو قتل کرتا رہتا تھا، وہ اگر وہاں چھپ جائے جا کے کعبے کے پاس اس کے پردے کے پیچھے یا کعبے کے ساتھ چپک جائے، تو وہیں پر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو کسی بھی طرح مجبور کریں گے کہ وہ کعبے سے باہر آ جائے، مسجد حرام سے باہر آ جائے، پھر اس کو گرفتار تو کر سکتے ہیں وہاں پر، لیکن قتل نہیں کر سکتے وہاں پر۔ تو یہ اس کا خیال کرنا ہوتا ہے، یہ امن کی جگہ ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام کرو، اس کی طرف لوٹ لوٹ کر آؤ، عمرہ کرو، حج کرو، طواف کرو، کعبے کے پاس آؤ۔ اور امن کی جگہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر امن کو قائم کرو، یہاں دنگا فساد جھگڑا لڑائی نہیں ہونے دو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم لوگ بنا لو مقام ابراہیم کے پاس نماز کی جگہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے فرمائش کی تھی کہ اللہ کے رسول اگر آپ ایسا حکم دے دیں اور ایسا ہو جائے تو یہ اچھا ہے کہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ مقام ابراہیم کے قریب پڑھی جائے۔ تو پھر قرآن پاک میں بھی یہ حکم اتر آیا، موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے یہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پھر اس کو سنت قرار دیا مقام ابراہیم کے پاس۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ بنا رہے تھے تو ان اوپر بلند ہونے کے لیے کوئی اسٹول وغیرہ تو تھا نہیں، تو معجزے کے طور پر وہ جس پتھر پہ کھڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہی پتھر ان کی ضرورت کے حساب سے اونچا ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے جتنی اونچی اینٹ رکھنی ہوتی تھی پتھر اتنا اونچا ہو جاتا تھا، اور معجزے کے طور پر اس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں چھپ گئے تھے۔ پھر زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ پاؤں وہ نشان کچھ دھندلا بھی ہوا، ظاہر حوادث گزرے ہوں گے، کیا کیا معاملات ہوئے ہوں گے، تو وہ پھر مشرکین کے دور میں کعبے کی دیوار کے ساتھ بالکل اس پاؤں والے پتھر کو جوڑا گیا تھا۔ لیکن بعد میں حضرت عمر کے دور میں وہ کسی سیلاب کے اندر کعبے سے الگ ہو کر تھوڑا سا فاصلے پر آ کے رک گیا تھا، تو جہاں وہ رکا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں پر اس کا قبہ سا بنا کر اور اس کو وہاں پہ رکھوا دیا تھا۔ پہلے جالی ہوتی تھی گرل، لیکن بعد میں شیشے میں اس کو بند کر دیا گیا تاکہ دھول مٹی اندر نہ جائے۔ تو اس کو ہاتھ لگانا، چھونا یا قریب جا کے دیکھنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مطلب کوئی اس کا الگ سے کوئی ثواب ہو یا نبی پاک علیہ السلام نے ایسا کوئی کیا ہو، کچھ نہیں ہے۔ بس اس کا اتنا ہی حکم ہے کہ طواف کرنے کے بعد اس کے قریب جہاں آپ کو جگہ مل جائے اسی طرف جا کر جدھر مقام ابراہیم کا وہ قبہ چھوٹا سا مینار جیسا بنا ہوا ہے اس کے قریب کہیں بھی جا کر آپ 2 نفل طواف کی جو نماز ہوتی ہے وہ پڑھ لیں۔ اس آیت مبارکہ کے ذریعے یہ حکم پتہ چلا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کعبے کی اللہ کی طرف نسبت کا تم انکار کرتے ہو یہ وہی کعبہ ہے جو ہم نے وعدہ لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ وہ اس گھر کو، میرے اس گھر کو پاک رکھیں گے، باہر سے آ کر طواف کرنے والوں کے لیے اور یہیں رہنے والے اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو بھائی اس کعبے کو
پاک بھی رکھنا ہے، حرم کو پاک رکھنا ہے، مسجد حرام کو پاک رکھنا ہے، ظاہری نجاستوں سے بھی باطنی نجاستوں سے بھی۔ کافر مشرک پتہ چل جائے کہ کوئی اندر پہنچا ہوا ہے، اس کو باہر نکالنے کی فوراً کوشش کرنا فرض ہے۔ کافر اور مشرک جو باطنی گندگی ناپاکی لے کے آئے اس کو بھی باہر نکالنا ہے، ظاہری ناپاکی سے بھی اس کو بچانا ہے۔ بعض مرتبہ ہمارے دوست احباب جاتے ہیں تو کچھ دوسرے ملکوں سے یا پاکستان سے ہی کچھ بے پرواہ لوگ وہاں گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ بے پرواہ لوگ لیٹرین والی گندی جوتیاں وہ لے کر اوپر مسجد کے صحن میں بھی پہنچ جاتے ہیں، اور وہ دیکھا دیکھی پھر ہر کوئی کہتا ہے یار سب نے جوتی پہنی ہے چلو۔ ہاں تو اگر تو آپ کی جوتی پاک ہے، آپ وہ والی جوتی پہن کے لیٹرین کے اندر نہیں گئے تھے تو ٹھیک ہے، آپ جوتی پہن کر مسجد کے اندر جائیں، لیکن دیکھا دیکھی ایسا کرنا، پاکی ناپاکی کی تمیز کیے بغیر اندر گھس جانا، یا خواتین آپ کے ساتھ ہیں گھر کی اور کسی خاتون کو غسل فرض ہے تو اس حالت میں مسجد کے اندر ان کو نہیں جانا چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے پھر بھی آپ کہتے ہیں وہ چلو کچھ نہیں ہوتا، اتنی دور سے آئے تو ابھی زیارت بھی نہ کرے کعبے کی، چلو آپ اس کو لے کے اندر آ گئے، یہ حرام ہے، اس آیت کے بالکل خلاف ہے۔ تو جہاں اللہ رب العزت نے جواب دے دیا ایک طرف یہودیوں کو کہ وہ جو کہتے تھے کہ یہ کعبہ کچھ نہیں ہے اور یہ تو جاہلوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، تو وہیں ہمیں بھی آداب سکھا دیے، احکام بتا دیے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہودیوں جیسا بننے سے بچائے، اور جو آداب احکام بتائے گئے ہیں یہ بھی اور اس کے علاوہ بھی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ تعالیٰ ان پہ عمل ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔